الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. سامعین کرام، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تیسرا سفر، اس پر بات چل رہی تھی. خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا سامان لے کر میسرہ غلام کے ساتھ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو شام کی طرف روانہ کیا، تجارت کی نیت سے. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میسرہ کے ساتھ شام کی طرف روانہ ہو رہے ہیں. تجارت کر لینے کے بعد جب میسرہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واپس گھر پر آ جاتے ہیں، تو پھر خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ پوچھ رہی ہے میسرہ سے، واقعہ کیا ہوا؟ بڑا نفع لے کر آ گئے، اس لیے کہ مکہ مکرمہ سے سامان لیا، وہاں بیچا، اس سامان کی قیمت کا دوسرا سامان لیا، مکہ مکرمہ میں آ کر شام سے پھر لائے اور مکہ مکرمہ میں بیچا، اور دونوں طرف سے نفع ڈبل ہو گیا. خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے میسرہ سے پوچھا، بتاؤ راستے میں کیسی گزری ہے، کچھ کارگزاری سناؤ. میسرہ نے بات شروع کی. کہا میں کیا سناؤں، عجیب شان والے آدمی ہے یہ. راستے میں عام طور پر اتنا لمبا سفر ہے، مکہ مکرمہ سے شام تک کا، آدمی تھک جاتا ہے. ویسے بھی آدمی فلائٹ سے جاتا ہے، تھک جاتا ہے. یہاں تو اونٹنی پر گرمی ٹھنڈی ہوا، رات دن سفر کرنا ہوتا ہے، کئی دنوں کا، آدمی تھک جاتا ہے. میسرہ کہہ رہے ہیں خدیجہ اپنی آقانی سے، میں کیا سناؤں، پورے سفر میں جاتے ہوئے واپس آتے ہوئے میرے بدن میں بالکل تھکن نہیں ہوئی، بالکل مجھے ٹھائیدنس نہیں ہوا. آرام سے گئے، آرام سے آ گئے. دوسری بات، راستے میں ہم جہاں کہیں سے گزرتے تھے درختوں کو دیکھا کہ جس اونٹنی پر سرکار بیٹھے ہیں اس کے سامنے وہ درخت بھی جھک جاتا تھا. تیسری بات، ہم جس پہاڑ سے جس راستے سے گزرتے، اگر راستے میں کوئی راک، بڑا پہاڑ، بڑا پتھر آ جاتا، اس کے اندر سے آواز آتی، السلام علیک یا رسول اللہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا شان تھی. اور راستے میں ایک راہب ملا جو کبھی کسی سے ملاقات نہیں کرتا ہے، لوگ اس کے ملاقات کے لیے تڑپتے ہیں. وہ خود آیا اور اس نے آ کر پوچھا یہ کون ہے؟ میسرہ نے کہا ان کا نام محمد ہے، یہ میری آقانی جو ہے خدیجہ، ان کا مال بیچنے کے لیے میرے ساتھ آئے ہیں. لیکن ان کے باپ کا نام کیا ہے؟ کیا یتیم ہے؟ میسرہ نے کہا میں تو غلام ہوں، مجھے کچھ پتہ نہیں یہ یتیم ہے یا نہیں. سیدھا
رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ پوپ وہ راہب آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ کہا محمد ہے۔ تمہارے ابو کا نام کیا ہے؟ فادرز نیم۔ فرمایا عبداللہ ہے۔ اور تمہارے دادا کا نام کیا ہے؟ کہا عبد المطلب ہے۔ کیا تمہارے دنیا میں آنے سے پہلے تمہارے والد کا انتقال ہو گیا تھا؟ کہا ہاں میں یتیم پیدا ہوا۔ تو اس راہب نے کیا کہا؟ تو اس امت کا نبی بننے والے ہو، تم اس امت کے بڑے نبی بننے والے ہو۔ اور میسرہ سے کہا یہ عجیب شان والا آدمی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں بیٹھ جاتے ہیں بادل ان کے اوپر سایہ کر لیتا ہے۔ اور یہ بات میسرہ نے بھی دیکھی، پورے سفر میں جہاں کہیں گرمی ہوتی تھی دین کے وقت میں تو ہمارے سروں کے اوپر ایک بادل چلتا رہتا تھا، چھٹ کی طرح گویا ایک سایہ ہوتا تھا۔ میسرہ نے کہا عام طور پر عرب کی عادت ہوتی ہے غلام کو کھانا دے دیا جاتا ہے، الگ سے وہ کھانا کھا لیتا ہے، لیکن یہاں پر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ محمد عجیب آدمی ہے، جب بھی کھانے کے لیے بیٹھا تو مجھے ساتھ میں بٹھایا اور کھلایا اور میرے ساتھ اسی طرح بات کرتے رہے پورے سفر میں، جاتے ہوئے واپس آتے ہوئے، جیسے میرا بہت بڑا عزیز ہو، رشتہ دار ہو، میرا دوست ہو۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میں غلام تھا اور یہ آقا کی طرح تھے، بالکل پتہ نہیں چلا۔ اس محبت کے ساتھ ہم گئے اور سفر کر کے واپس آ گئے۔ جب بھی مال بیچتے تھے تو کہتے تھے یہ مال ہے، اس میں اتنا فائدہ ہے، یہ اچھی چیز ہے یا یہ نقصان والی چیز ہے، آپ لینا چاہے لے سکتے ہیں، آپ کی مرضی ہے، اور کچھ نہیں کہتے تھے۔ یہ ساری باتیں میسرہ نے اپنی آقانی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے پیش کی تو وہ تو تڑپ گئی، اور اتنی ذہین عورت، انٹیلیجنٹ وومن تھی یہ، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا۔ اور ایک عورت رہتی تھی مکہ میں جس کا نام نفیسہ تھا، اس عورت کو کہا، بلایا اور اس کو کہا نفیسہ میری طرف سے پیغام لے کر جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہو ان کو کہ خدیجہ آپ کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے۔ اس لیے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر اس وقت 40 سال کی تھی، اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال کی تھی جب شادی ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی ہوئی ابو حالہ سے، اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا تو پھر شادی ہوئی عتیق ابن عابد سے، اس کا بھی انتقال ہو گیا، دونوں مرتبہ آپ ویڈو ہو گئی۔ اب باپ بھی نہیں تھا اور شوہر بھی نہیں تھا، اور مال اتنا زیادہ تھا، کوئی ان کی کفالت کرنے والا نہیں تھا، کوئی مال کی بزنس کرنے والا نہیں تھا، اگر کوئی کرتا تو بھی دھوکہ دیتا تھا۔ بڑے بڑے مال کی وجہ سے بڑے بڑے بادشاہوں کا اپنے بیٹوں کے لیے پرپوزل آیا، پیغام آیا، لیکن خدیجہ نے اب شادی نہیں کرنی ہے، انکار کرتی رہی، مجھے وڈیرے اور چودھریوں کے بیٹوں کے ساتھ مجھے شادی نہیں کرنی ہے، اپنے گھر میں رہنا ہے، یہ میرا مکان ہے، میرا مال ہے، میری جائیداد ہے۔ لیکن پہچان گئی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو، پہچان گئی۔ عورتیں بھی کبھی کبھی ہوشیار ہوتی ہے، شعیب علیہ السلام کی بیٹی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہچان لیا تھا، ان کا واقعہ بھی ایک عجیب ہے، اور پھر ان کے ساتھ ان کی شادی ہوئی تھی۔ یہاں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا اور میسج بھیجا نفیسہ کے ذریعے سے۔ اس عورت نے آ کر بتایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہل ترغب فی الازواج، کیا آپ کا ارادہ ہوتا ہے شادی کرنے کا؟ تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے مجھ سے کون شادی کرے گا؟ میرا تو باپ بھی نہیں، دادا بھی نہیں، میری تو والدہ بھی نہیں، اور میں تو یتیم پیدا ہوا تھا۔
اب تو میرے پاس مکان بھی نہیں، میں تو چچا کے گھر پر پلتا ہوں، ابو طالب کے مکان میں رہتا ہوں، اپنا مکان بھی نہیں، اپنی جائیداد بھی نہیں، مجھ جیسے فقیر کے ساتھ کون شادی کرے گا، مجھ جیسے آدمی کے ساتھ کون شادی کرے گا؟ تو پھر نفیسہ نے آگے چل کر کہا حل ترغبو بالمالی والجمالی والنسبی، کیا تمہارا ارادہ ہوتا ہے ایک ایسی عورت کے ساتھ جس کے پاس مال بھی ہے، جس کے پاس جمال بھی ہے اور جس کا نسب بھی بہتر ہے، کہ آپ ارادہ کرتے ہو؟ آپ کا ارادہ ہے، اس لیے کہ دنیا میں عورتوں کے پاس اگر مال ہے تو خوبصورتی نہیں، خوبصورتی ہے تو بیچاری کے پاس مال نہیں، اگر مال بھی ہے خوبصورتی بھی ہے تو نسب ٹھیک نہیں، یہ صورتیں ہوتی ہے۔ یہ عورت جس کے بارے میں نفیسہ کہہ رہی ہے آپ سے، حل ترغبو، کہ آپ کا ارادہ ہے بالمالی والجمالی والنسبی، مال بھی ہے، خوبصورت بھی ہے اور نسب بھی بہت اچھا ہے، ایک مالدار تاجر آدمی کی بیٹی ہے اور بہت سلیقہ مند عورت ہے۔ تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آگے چل کر پوچھا من ہذہ، یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ نفیسہ کہہ رہی ہے خدیجہ، وہ تو خدیجہ ہے جن کا مال آپ بیچنے کے لیے شام کو گئے تھے۔ تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے خدیجہ وہ مجھ سے کہاں شادی کرنے والی ہے، مالدار کی بیٹی ہے، مالدار عورت ہے، مجھ سے کہاں شادی کرے گی، میرے پاس تو کچھ نہیں۔ تو نفیسہ نے کہا یہ میرے اور آپ کے درمیان سیکرٹ ہوگا، انہوں نے مجھے بھیجا ہے پیغام لے کر، تو اب کیا حرج ہے آپ کو شادی کرنے میں؟ تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں راضی ہوں۔ جا کر نفیسہ نے خدیجہ کو پیغام دے دیا کہ ہاں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ شادی کرنے کے لیے راضی ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ کہا ٹھیک ہے۔ اب اس زمانے میں آج کی طرح نہیں ہوتا، آج منگنی ہو گئی 2 سال کے بعد شادی ہوئی، ادھر ایک دوسرے نے دیکھا ہی تھا، راضی ہو گئے۔ اب کہا ٹھیک ہے کب نکاح ہو، یہ میسج پہنچایا گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میسج بھیجوا دیا کہ میں آئندہ کل اپنے دونوں چچاؤں کو لے کر آؤں گا۔ 2 چچا ابو طالب ہے جن کے گھر میں آپ رہتے تھے، اور آپ کے چچا حضرت حمزہ ہے، ان دونوں کو لے کر گئے۔ ادھر سے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل جن کے پاس بائبل کا تورات کے بہت بڑے عالم تھے، ان کو بھی بلا لیا نکاح کی مجلس میں۔ اب ابو طالب نے ملت ابراہیمی کے مطابق نکاح پڑھایا، حضرت حمزہ بھی وہاں موجود ہے، ورقہ بن نوفل بھی موجود ہے، یہ نکاح ہو گیا۔ اس کے بعد ورقہ بن نوفل جو کتابوں کا عالم ہے خطبہ دینے لگے اور کہنے لگے، کہتے کہتے کہا خدیجہ تو بڑی نصیب والی ہے، بڑی لکی وومن ہے، بڑی نصیب والی ہے کہ تیری زندگی میں ایک ایسا آدمی آ رہا ہے نکاح کے ذریعے جو دنیا میں امام الانبیاء بننے والا ہے، سارے نبیوں کا سردار بنے گا۔ ورقہ بن نوفل نے کہا خدیجہ تیرے اس خواب کی تعبیر ہے، یہ خواب کیا دیکھا تھا خدیجۃ الکبریٰ نے؟ خدیجۃ الکبریٰ نے ایک مرتبہ خواب دیکھا تھا کہ میں سوئی ہوئی ہوں، آسمان سے سورج نیچے آیا اور نیچے زمین پر آیا، اور زمین پر آنے کے بعد میرے پاس میرے گھر میں آ گیا اور میری گود سے پھر نکل کر کے ساری دنیا میں چمکنے لگا۔ تو ورقہ بن نوفل کو یہ خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے گئی ہوئی تھی۔ تو ورقہ بن نوفل نے کہا، چچا زاد بھائی نے جو بڑے عالم تھے تورات کے اور انجیل کے، انہوں نے کہا خدیجۃ الکبریٰ معلوم ہوتا ہے تو بڑی نصیب والی ہے کہ تیری زندگی میں تیری گود میں امام الانبیاء آئیں گے، شادی ہوگی تیرے ساتھ، اور پھر اس نبی کے ذریعے سے ان کا دین ساری دنیا میں چمکے گا۔ یہ اس خواب کی تعبیر تھی جو آج ورقہ بن نوفل نکاح کی مجلس ہونے کے بعد کہہ رہے ہیں تو بڑی نصیب والی ہے۔ اسی لیے اللہ کو منظور ہی یہی تھا۔ آج کل کے
نوجوان کیا کہتے ہیں؟ آج کل کے نوجوان کہ خواہش کے لیے شادی کر، نہیں، اگر خواہش کے لیے ہوتی تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 25 سالہ جوانی ہے، اس میں کسی جوان لڑکی کو تلاش کرتے، لیکن نہیں، 2 شوہر سے ویڈو ہے، اور یہ 2 شوہر سے شادی ہو چکی ہے، اب شادی کر رہی ہے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ عمر 40 سال کی، 40 سال 40 ایئرس کی ان کی عمر ہے، 40 ایئرس کی۔ اسی لیے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خدیجہ خیر نسائها خدیجہ بنت خویلد، عورتوں میں سب سے بہترین عورت اگر ہے تو خدیجہ بنت خویلد ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پر فرمایا فضل عائشہ علی النساء کالثرید علی سائر الطعام۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ساری عورتوں پر ایسی ہے جیسے سرید یعنی روٹی کا ٹکڑا ہے، روٹی کے ٹکڑے کر کے گوشت میں اس کو ٹکڑے کر دیے جائیں اور اس کو ڈبو کر اس کو چوڑی جیسا بنا کر کے کھایا جائیں، نرم کر کے، اس کو سرید بولتے ہیں۔ جس طرح تمام کھانوں کا سردار سرید ہے، فرمایا عورتوں میں سب سے زیادہ فضیلت اسی طرح حضرت عائشہ کی ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا مریم علیہ السلام سب میں بہتر عورت ہے۔ اب سوال ہوتا ہے کبھی خدیجہ، کبھی عائشہ اور کبھی مریم ہے، یہ کیا بات ہے؟ محدثین فرماتے ہیں اس حدیث کے تحت میں کہ حضرت مریم علیہ السلام عفت میں، پاک دامنی میں، حیا میں ساری عورتوں سے بڑھ کر ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم عمل میں، علم حدیث کا علم عمل میں ساری عورتوں سے بڑھ کر ہے، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیکریفائز اور قربانی دینے میں، خدمت کرنے میں اللہ کے نبی کی سب عورتوں سے آگے ہے، سب عورتوں سے بڑھ کر ہے۔ اسی لیے اللہ کو معلوم تھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر حالات اور تکالیف آنے والی ہے، یہ ایک عورت ہے جو ان کی خدمت کرے گی، جن کے پاس مال بھی ہے اور جو ٹھریل بھی ہے یعنی سمجھدار بھی ہے، ایک دم جوان نہیں گھبرا جائیں، سمجھدار بھی ہے اور خوبصورت بھی ہے، نسب والی بھی ہے، شادی ہو گئی ہے، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اولاد پیدا ہوئی ہے وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے اور کسی سے نہیں۔ ہاں ایک بیٹا ماریہ قبطیہ سے ہے۔ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام قاسم تھا، جس کی وجہ سے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو القاسم کہتے ہیں، قاسم کے ابا۔ دوسرا ایک بیٹا جس کا نام عبداللہ تھا۔ تاریخ میں صحیح بات لکھی ہے کہ ماں خدیجہ الکبریٰ عبداللہ کو طیب کہا کرتی تھی، طیب، اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے عبداللہ کو طاہر کہا کرتے تھے۔ طیب اور طاہر عبداللہ کا ایک نک نیم، یعنی اس طرح ان کو پکارا جاتا تھا، یہ کوئی تیسرا اور چوتھا بیٹا نہیں تھا، تو 2 ہی بیٹے قاسم اور عبداللہ ہے، اور عبداللہ کو طیب بھی کہتے تھے، طاہر بھی کہتے تھے۔ بیٹیوں میں سب سے بڑی زینب ہے، پھر رقیہ ہے، پھر ام کلثوم ہے، پھر اس کے بعد فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اور ماریہ قبطیہ آپ کی باندی تھی، ان سے پیدا ہونے والا ہے ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی قبر جنت البقیع میں موجود ہے۔ ادھر قاسم اور عبداللہ کا بچپن میں انتقال ہو گیا اور ان کو مکۃ المکرمہ میں دفن کیا گیا۔ آپ کی 4 بیٹیاں زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ، ان کی قبریں جنت البقیع میں موجود ہے۔ زینب رضی اللہ تعالی عنہا
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکۃ المکرمہ آ چکے تھے، لیکن ان کے شوہر ابو العاص تھے، ابو العاص کے ساتھ شادی ہوئی تھی۔ ابو العاص ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، زمانے جاہلیت کے حساب سے شادی ہوتی تھی، شادی ہو چکی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آ گئے تھے۔ زینب آپ کی بڑی بیٹی ابھی مکہ میں تھی، اور ابو العاص ہے کافروں کی طرف سے بدر کی لڑائی میں لڑنے کے لیے آئے ہوئے تھے اور پکڑے گئے۔ آپ کے داماد ہے، سن ان لو ہے، مدینہ منورہ میں صحابہ ان کو پکڑ کر لے آئے۔ سبھی کے بارے میں ایک لمبی سٹوریز ہے تاریخ میں کہ پھر کیا ہوا، لیکن سب کے بارے میں فیصلہ ہوا کہ سب کو دینا ہے، فدیہ دینا ہے، تب جا کر چھوڑ دیا جائے گا۔ اب سب نے فدیہ دینا شروع کیا۔ ابو العاص کیا فدیہ دے گا؟ تو میسج بھیجا مکہ مکرمہ، تو ان کی بیوی زینب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے، اپنے گلے کا ہار نکال کر کے خادم کے ساتھ بھیج دیا اور کہا جاؤ میرے ابو کو یہ مال دے دینا اور کہنا میرے شوہر کو چھوڑ دے۔ آج کل کی بیٹی ہوتی تو کیا کہتی؟ ابا میرا شوہر ہے، اسے کچھ نہیں کہنا، اور کیا کہتی، لیکن کیا کہا؟ جاؤ، یہ کون ہے؟ امام الانبیاء ہے، اور ان کی بیٹی اپنے گلے کا ہار بھیج رہی ہے، سونے کا، گولڈ کا، جاؤ اس کو لے کر جاؤ اور میرے شوہر کو چھڑا کر لے آؤ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب یہ ہار لے کر یہ ہار پہنچا ہے، گلے کا نیکلس پہنچا ہے، آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، آپ رونے لگے۔ کیوں؟ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا یہ ہار دیکھ کر، اس گلے کا نیکلس دیکھ کر مجھے میری بیوی خدیجۃ الکبریٰ یاد آ گئی۔ یہ میری بیوی کے گلے کا ہار تھا، میری بیوی کے گلے کا نیکلس تھا، لیکن بیٹی کی شادی میں زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو ہدیے میں دیا تھا۔ آج میری بیٹی نے میری بیوی کا گفٹ ہار تھا، اپنے شوہر کو چھرانے میں بھیجا ہے۔ یار میرے صحاباؤں، میں اس کو اپنے بیت المال میں جمع نہیں کر سکتا، ورنہ میری برداشت سے باہر ہے، میں اس کو دیکھوں گا، میری بیوی مجھے یاد آتی رہے گی۔ اگر آپ کہو تو میں اپنی طرف سے پیسے ان کو چھرانے میں، میرے داماد کو چھرانے میں اپنی طرف سے پیسہ دیتا ہوں بیت المال میں، لیکن یہ ہار، یہ نیکلس واپس بھیج دیتا ہوں۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو کرنا چاہے کر سکتے ہیں، ہم آپ کو کوئی سوال کرنے والے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، یہ زینب ہے، لیکن کہا جاؤ ابو العاص میری بیٹی کو بھیج دینا۔ ابو العاص جب وہاں پر پہنچے ہیں، زینب کو کہا جاؤ تم اونٹنی پر بیٹھ جاؤ، میرے بھائی کے ساتھ یا کسی کے ساتھ باہر روانہ کر دو۔ جب باہر مکہ مکرمہ سے باہر نکلی ہی تھی کہ مکہ کے کافر و دشمنوں کو پتہ چل گیا، دوڑتے ہوئے پیچھے آئے اور انہوں نے اونٹنی کو مارا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ اونٹنی سے نیچے گر گئی، اونٹنی سے نیچے گر گئی، پریگننٹ تھی، پیٹ میں بچہ تھا۔ کسی ایک دشمن نے حضرت زینب کو لات ماری، جس کی وجہ سے وہیں پر مس کیریج بھی ہو گیا، اور بیمار اونٹنی پر بیٹھی ہوئی مدینہ منورہ آئی، اور مدینہ منورہ میں کچھ دنوں کے بعد اسی بیماری میں حضرت زینب کا انتقال ہو گیا۔ دوسری بیٹی رقیہ ہے، تیسری ام کلثوم ہے جن کی شادی ہوئی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور چوتھی بیٹی فاطمہ ہے جن کی شادی ہوئی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ انشاءاللہ پھر اگلے بیان کے اندر اور بات بیان کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔